بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ماہم کہانی۔ پلیز ناول کو لائک کر دیجئے، اگر آپ نیو ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یمان جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا ان کے پاس بیٹھ گیا۔ ہیلو بزی مین۔ یمان جیسے ہی بیٹھا ظرفشاہ نے کہا، بزی مین کہاں، اب تو فری مین ہوں۔ یمان نے کہا، پھر بتاؤ ہم کب تمہاری ڈولی لے کر جائیں روزی کی طرف؟ نور نے شرارت سے پوچھا تو یمان چپ سا ہو گیا۔ میں تو سوچ رہی ہوں اس سال یمان کی شادی بھی ہو جائے، پھر ہم آروش کا سوچیں۔ زوبیہ بیگم کی بات پہ یمان کو یکدم گھٹن کا احساس ہوا تھا۔ پہلے اس کو ہماری لائف اسٹائل کی طرف آنے دو، جس طرح رہتی ہے کون لڑکا اس سے شادی کرنا چاہے گا؟ اعتراض؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ظرفشاہ ابھی بات کر رہی تھی جب یمان کی زبان یکدم پسلی تھی۔ اس پہ سب کی نظروں کا محور یمان بن گیا۔ میرا مطلب تھا کسی کو کیا اعتراض ہوگا؟ یمان سب کی نظریں خود پر محسوس کرتا گڑبڑا گیا تھا۔ تمہیں کیا پتہ؟ یمان، ہر لڑکا چاہتا ہے اس کی شریک حیات قدم سے قدم ملا کر چلے، نہ کہ خود کو یوں چادر میں اٹکا ہوا چاہتا ہے اس کے ساتھ قدم ملا کے چلے، نہ کہ یوں چار دیواروں میں بند رکھے۔ زوبیہ بیگم نے ان کی بات کے جواب میں کہا، کوئی الو کا پٹھا ہوگا۔ یمان سر جھٹک کر بڑبڑایا۔ جو پاس بیٹھی نور نے بخوبی سن لیا تھا۔ ویسے مجھے خوشی ہوئی کہ تم نے اس لڑکی کو بھلا دیا اور روزی کے ساتھ اپنی نئی زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ نور بغور اس کے چہرے کے تاثرات نوٹ کرتی بولی تو یمان اس کی اچانک ایسی کہہ جانے والی بات پر چونکا۔ ہاں میں بھی خوش ہوں، ہمارا یمان بہت ساری خوشیاں ڈیزرو کرتا ہے، اس لڑکی نے دیا ہی کیا ہے یمان کو سوائے دکھوں اور تکلیفوں کے؟ موت کے منہ سے بچا تھا یمان۔ زوبیہ بیگم کی بات پہ یمان نے سختی سے اپنے ہونٹوں کو بھینچا۔ خیر چھوڑیں، اس لڑکی کا ذکر جو ہے ہی نہیں۔ زرنور نے کہا تو سب نے سر اس بات میں ہلایا۔ میں فریش ہو جاؤں؟ یمان اپنی جگہ سے اٹھ کر ان سے کہتا اپنے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ سب حویلی پہنچ گئے تھے۔ سب لوگ ان کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے اور سب نے شازم کا صدقہ اور اس کو اپنی گود میں اٹھایا تھا سوائے فردوس بیگم اور شبانہ کے۔ ماہی خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بچہ ان ماں بیٹی کے پاس جائے۔ مائی گڈنس کہ آج یمان مستقیم نے مجھے خود یہاں بلوایا ہے، وہ بھی کوئی ضروری بات کرنے کے لیے۔ روزی یمان کے پاس والی چیئر پہ بیٹھتی خوشی بھرے لہجے میں بولی۔ اس کو اپنے اسسٹنٹ سے معلوم ہوا تھا کہ یمان اس سے ملنا چاہتا ہے، تبھی وہ شام کے وقت ملنے چلی آئی تھی ریسٹورنٹ میں۔ میں واقعی تم سے ضروری بات کرنا چاہتا تھا، تو پھر میں نے سوچا یہیں پہ بلا لوں۔ یمان بس یہی بولا، میں سن رہی ہوں۔ روزی نے اپنی کوہنیاں میز پہ لگائیں۔ مجھے برین ٹیومر ہے۔ یمان نے جیسے اس کے سر پہ دھماکہ کیا۔ واٹ؟ روزی تقریباً چیخ پڑی۔ آہستہ۔ یمان نے تنبیہ کرتی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ انتہا کا واہیات مذاق تھا یمان، روزی نے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں یہاں مذاق کرنے کے لیے تمہیں آنے کا کہا ہے؟ یمان نے طنزیہ کہا۔ آر یو سیریس؟ روزی بے یقین تھی۔ تمہیں بتانے کا مقصد میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اسی لیے تمہیں چاہیے میرا انتظار مت کرو، تمہارے آگے بہت لمبی زندگی ہے۔ یمان نے سنجیدگی سے کہا۔ کوئی علاج یا آپریشن وغیرہ تو ہوگا نا، مطلب کچھ ٹھیک ہونے کے چانسز؟ روزی نے بس یہی کہا۔ کوئی علاج نہیں ہے، میں نے تمہیں بتا دیا ہے، اور ہاں مجھے اپنا فیصلہ مجھے بتا دینا اگر میری کہو نا، تو میری درخواست یہ ہے کہ بات کسی اور کو مت بتانا۔ یمان اپنی جگہ کھڑا ہوتا اس سے بولا۔ تو روزی نے محض اپنا سر اس بات میں ہلایا۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ شازم کا عقیقہ خیر سے ہو گیا تھا۔ آروش بھی اپنے باپ دلاور خان کے گھر واپس لوٹ گئی تھی۔ یمان کی بیماری کا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا تھا۔ آروش خود حیران تھی یمان کیوں یہ حقیقت سب سے چھپا رہا ہے، مگر اس نے یمان میں ایک چیز نوٹ کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ یمان بہت خاموش رہنے لگا ہے۔ پہلے جہاں وہ اس کو تنگ کرتا تھا اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہ بھی کہ وہ تھوڑا کمزور بھی ہوتا جا رہا تھا، جس پہ اس نے سوچ لیا تھا وہ کسی بہانے دلاور خان کو یمان کی بیماری کا ضرور بتائے گی۔ روزی سے ملنے کے ایک ہفتے بعد یمان کو اس کا میسج موصول ہوا تھا کہ وہ اس کے ساتھ اپنا رشتہ ختم کرتی ہے۔ یمان نے جب یہ میسج دیکھا تو اس نے کوئی خاص ریئیکٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ خود ایسا ہی کچھ چاہتا تھا۔
اور ارمان نے یمان سے تو بات کر لی تھی، مگر اس میں فجر سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ حویلی میں شبانہ نے بہت بار شاذم کو نقصان پہنچانا چاہا تھا، مگر کوئی موقع اس کے ہاتھ نہیں آتا تھا، کیونکہ شاذم یا تو سارا وقت ماہی کے پاس ہوتا تھا یا پھر کلثوم بیگم اور فاریہ بیگم کے پاس، جنہوں نے شاذل کے اسلام آباد جانے پر پابندی لگائی ہوئی تھی۔ اس لیے وہ بھی فی الحال شاذم کی پیدائش کے 1.5 ماہ سے یہیں تھا، کیونکہ وہ بھی یہاں ٹھیک تھا، اپنے بچے اور بیوی کے سنگ خوش تھا۔ ویسے بھی شاذم میں سب کی جان اٹکی ہوئی تھی، کبھی کسی ایک کی گود میں ہوتا، کبھی دوسرے کی گود میں۔ دلاور خان پریشانی سے گاڑی ڈرائیو کرتے ڈاکٹر حمید کے ہسپتال جا رہے تھے، جنہوں نے ان کو ایسی خبر سنائی تھی جس پر وہ یقین کرنے سے بالکل قاصر تھے۔ وہ نہیں جانتے تھے وہ اسپتال کیسے پہنچے، کتنی بار ان کا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا، مگر وہ جیسے ہی ڈاکٹر حمید کے کیبن میں آئے تو ان کے ساتھ خاموش بیٹھے یمان کو پہلے سے وہاں موجود بیٹھا پایا۔ یہ کیا بات کہی تم نے کہ یمان کو برین ٹیومر ہے؟ کس نے کہا ایسا تم سے؟ دلاور خان ڈائریکٹ اصل بات پہ آئے، جس سے یمان کا علاج چل رہا ہے۔ 2 ماہ سے وہ ڈاکٹر میرا جاننے والا تھا، اس بات سے میں خود لا علم رہتا۔ اگر پرسوں ان سے ملنے اسپتال نہ جاتا، اگر میں نے پرسوں یمان کو اس اسپتال سے نکلتا نہ دیکھا ہوتا۔ پھر ڈاکٹر شجاعت سے پوچھا تو اس نے میرے ساتھ یمان کا کیس ڈسکس کیا، اور اس نے یہ بھی بتایا وہ پورے 2 ماہ سے یمان کو قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ آپریشن کروائے، مگر یمان اپنی بات پہ وزد ہے کہ اس کو آپریشن نہیں کروانا بلکہ تڑپ تڑپ کے مرنا ہے۔ دلاور خان کے سوال پر ڈاکٹر حمید جیسے پھٹ پڑے تھے۔ دلاور خان بس ساخت سے ان کو دیکھنے لگے، جبکہ یمان کی نظریں غیر مرئی نقطے پر اٹکی ہوئی تھی۔ میرا منہ کیا دیکھ رہے ہو دلاور؟ اپنے یمان سے پوچھو۔ میں نے کہا تھا تمہیں، بار بار کہا تھا یمان کے دماغ کا آپریشن ضروری ہے، مگر نہیں، تمہارے نزدیک میری بات کی اہمیت نہیں تھی، تب یمان کی بیجا ضد کی اہمیت تھی۔ اب نتیجہ آ گیا سامنے، برین ٹیومر ظاہر ہوا ہے۔ ڈاکٹر حمید نے دلاور خان کو کچھ بولتا نہ دیکھا تو بولے، بس خود پہ نظریں محسوس کی تھی تو سختی بھرے لہجے میں دلاور خان سے بولے، جن کو ان کی بات سے چپ ہی لگ گئی تھی، تم کیوں خاموش ہو؟ یمان، تمہارے لیے تو یہ خوشی کا جشن کا دن ہونا چاہیے۔ تم خود کہتے تھے نا، حرام کی موت مرنا نہیں چاہتے، اور یہ زندگی تم جی نہیں سکتے، تمہیں مرنے کا شوق تھا نا، تو خوش ہو جاؤ، تم موت آہستہ آہستہ تمہیں موت آ رہی ہے تمہارے پاس۔ دلاور خان نے اچانک ایک دم خاموش بیٹھے یمان سے کہا، جو اپنی جگہ ساکت و جام تھا، میں مرنا چاہتا تھا پر اب میں جینا چاہتا ہوں۔ مجھے مرنا نہیں ہے ڈیڈ، مجھے جینا ہے۔ یمان دلاور خان کی بات سنتا ان کے پاس آدھا دیوانوں کی طرح ایک ہی بات بار بار دہرانے لگا، جس کو سن کر دلاور خان اور ڈاکٹر حمید اپنی جگہ حیران ہو گئے تھے۔ یمان دلاور خان کے منہ سے الفاظ نکلنے سے انکاری ہوئے تھے۔ جی ڈیڈ، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ مجھے مل گئی ہے، میں اب ان کو پا سکتا ہوں، مجھے جینا ہے۔ اگر میں مر گیا تو وہ کسی اور کی ہو جائیں گی، اور میں ان کو کسی اور کا ہونے نہیں دے سکتا۔ یمان کی آنکھ سے ایک آنسو نکل کر داڑھی میں جذب ہوا تھا، جس کو دیکھ کر دلاور خان تڑپ اٹھے تھے۔ انہیں یمان نے آج بھی حیران کر دیا تھا، ان کو حیرت ہو رہی تھی۔ آج بھی یمان کو اپنی زندگی کی فکر نہیں تھی، اس کو بس ایک ہی بات کی پرواہ تھی، اگر وہ مر جاتا تو اس کی محبت کسی اور کی ہو جائے گی۔ کون ہے وہ؟ کب اور کہاں دیکھا تم نے اس کو؟ اچانک سے دلاور خان اس کی بکھری حالت دیکھ کر بس یہ پوچھ پائے۔ مزید بحث کرنے کا تو جیسے کوئی چاہت ہی نہیں تھی، مگر کچھ دیر کے لیے یمان کو دوبارہ سے چپ سی لگ گئی تھی۔ آروش آپ کی بیٹی، یمان نے بلاخر ان کے سامنے اپنی چپی توڑی تو دلاور خان پھٹی پھٹی نظروں سے یمان کو دیکھنے لگے، جو کسی مجرم کی طرح اپنا سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کی حالت کسی ہارے ہوئے جواری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تھا کبھی؟ اتنا وقت تو ہو گیا ہے آروش کو گھر آئے۔ دلاور خان بس یہی بول پائے، سوچا تھا پہلے خود ان کو راضی کر لوں، پھر آپ سے بات کروں گا، مگر ڈیڈ وہ ابھی تک میری محبت پہ یقین نہیں کرتی، پتہ نہیں کیا بے یقینی ہے ان کو۔ میں جو بھی کر لوں، جیسا بھی کر لوں، ان کو اعتبار ہی نہیں آتا۔ یمان بے بسی سے بولا، پریشان مت ہو، کیونکہ اب تمہیں مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یمان، اب وہ ہوگا جو تم چاہتے ہو، تم بس آپریشن ہو جانے دو۔ دلاور خان اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولے، آپریشن میں بچنے سے زیادہ مرنے کے چانسز ہیں، میں پہلے ان سے نکاح کروں گا، اس کے بعد آپریشن کے لیے حامی بھروں گا، آپ بس ان کو نکاح کے لیے راضی کریں۔
یمان ضدی لہجے میں بولا تو دلاور خان نے ڈاکٹر حمید کو دیکھا جو کندھے اچکا گئی تھی۔ آج صبح سے حریم کی طبیعت بگڑ گئی تھی جس کے لیے درید اس کو اسپتال لایا تھا۔ فاریہ بیگم ان کے ساتھ تھی۔ اسپتال پہنچتے ہی حریم کو ایمرجنسی وارڈ میں لے جایا گیا تھا جس وجہ سے درید کے اندر عجیب قسم کے خدشات بیٹھ گئے تھے۔ اس کا ہر عضو حریم اور اس کے بچے کی صحت یابی کے لیے دعا گو تھا۔ چچی جان، ڈاکٹر نے آپریشن کا بولا ہے۔ درید پریشانی سے فاریہ بیگم سے بولا، کچھ نہیں ہوتا درید، انشاءاللہ آپریشن کی نوبت نہیں آئے گی، تم بس خود کو پرسکون رکھو۔ فاریہ بیگم نے اس کو تسلی کروائی۔ ابھی تو 3 سے 4 دن رہتے تھے نا؟ درید پرسوچ لہجے میں فاریہ بیگم سے بولا، حریم کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، شاید اس لیے بول رہے ہوں۔ فاریہ بیگم نے کہا، آپ دعا کریں۔ درید بس یہی بول پایا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ماہی نے شاذل کو تیار ہوتا دیکھا تو پوچھا تھا۔ اسلام آباد حریم ہاسپٹل میں ہے، شاذل نے جواب دیا تھا۔ ابھی تو دن ہے نا؟ ماہی نے کہا۔ مگر اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی ہے، لالا کا فون آیا تھا، مجھے جانا ہے، ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، شاذل نے جواب دیا۔ اچھا میں بھی چلوں ساتھ؟ ماہی نے پوچھا۔ شاذم تنگ کرے گا، ویسے بھی اس کو سردی لگ جاتی ہے اور ایسے موسم میں اتنا لمبا سفر بچے کے لیے ٹھیک نہیں، شاذل نے بتایا تھا۔ میں شاذم کو کمبل میں ڈھانپ لوں گی اور پھر آپ گاڑی کا ہیٹر آن کر لینا، اور اتنا لمبا سفر بھی نہیں، مجھے حریم کا بیبی دیکھنا ہے۔ ماہی بزد ہوئی تھی۔ شاذم اماں سائی کے حوالے کرو، پھر ہم چلتے ہیں، شاذل نے کچھ سوچ کر کہا تو ماہی نے اس کو گھورا، اتنا چھوٹا سا ہے، اپنی ماں کے بنا کیسے رہے گا، 1000 کام ہوتے ہیں بچے کے، اور ہمارا شازی بھی ابھی بہت چھوٹا ہے۔ ماہی نے جیسے اس کی عقل پہ ماتم کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جلدی کرو، ماہی نے نیم رضامندی دی تو شاذل مسکرایا، اپنا اور شاذم کا خیال رکھنا۔ شاذل اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہتا باہر کی طرف بڑھ گیا، آپ بابا کو کال کریں نا، مجھے اسپتال جانا ہے، ایمرجنسی ہے۔ آروش نے پریشانی سے زوبیہ بیگم سے کہا، وہ راستے میں ہیں، مگر آروش تم پورا 1 ماہ وہاں گزار چکی ہو، اب پھر تم وہاں جانا چاہتی ہو کیونکہ پھر کسی کی ڈیلیوری ہے، تم کوئی ڈاکٹر تو نہیں؟ زوبیہ بیگم نے کہا، میں ڈاکٹر نہیں ہوں، مگر مجھے ابھی وہاں رہنا چاہیے تھا کیونکہ میں نے حریم سے وعدہ کیا تھا میں اس کی ڈیلیوری کے آخری ماہ میں اس کے ساتھ رہوں گی یا یہاں بلوا لوں گی، مگر آپ لوگوں کو میرا وہاں جانا پسند نہیں آیا جبکہ وہ اسی شہر میں تھی۔ آروش نے سنجیدگی سے کہا، ہاں تو وہ لڑکی یہاں رہ لیتی۔ زوبیہ بیگم نے کہا، درید لالا کو ٹھیک نہیں لگا تھا۔ آروش نے وجہ بتائی، ایک تو ان گاؤں والوں کے مسائل بہت ہیں، خیر تم ڈرائیور کے ساتھ چلی جاؤ۔ زوبیہ بیگم نے سر جھٹک کر کہا، میں ایسے کیسے کسی کے ساتھ بھی چلی جاؤں؟ آروش کو برا لگا تھا۔ اچھا میں ارمان کو کال کرتی ہوں، وہ تمہیں چھوڑ آئے گا، گھر کا بچہ ہے، تم بھی تو اتنے عرصے سے اس کو جانتی ہو، زوبیہ بیگم نے کہا تھا۔ ٹھیک ہے پھر آپ نجمہ کو بھی کہیے گا وہ ساتھ آئے۔ آروش کچھ سوچ کر بولی، نجمہ کیوں؟ زوبیہ بیگم نے تعجب سے پوچھا تھا۔ اکیلے ٹھیک نہیں لگتا، آروش نے اتنا کہا تھا جب دلاور خان اور یمان گھر کے اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کے اتنے سنجیدہ تاثرات دیکھ کر آروش کو شک گزرا تھا۔ السلام علیکم، آروش نے دونوں کو دیکھ کر سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، تم کہیں جا رہی ہو؟ دلاور خان نے اس کو عبائے میں ملبوس دیکھا تو پوچھا تھا۔ یمان جو سیدھا اپنے کمرے میں جا رہا تھا، دلاور خان کی بات پہ پلٹ کر آروش کو دیکھا جو عبائے اور حجاب میں تھی۔ جی اسپتال جانا ہے، میرے کزن کی ڈیلیوری ہے، آپ کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ چھوڑ آئیں، آروش نے بتایا۔ میں چھوڑ آتا ہوں، یمان اس کی بات سنتا فوراً سے بولا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں، شکریہ، آروش بنا اس کو دیکھ کر بولی۔ میں چھوڑ آؤں گا اور مجھے ایک ضروری بات بھی کرنی ہے آروش سے، دلاور خان نے یمان کو دیکھ کر کہا تو اس نے خاموشی سے سر اسبات میں ہلایا۔ حریم کیسی ہے؟ درید نے ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھا تو فوراً سے اس کی طرف بڑھ کر بولا، جی وہ اب ٹھیک ہیں، ڈیلیوری بھی آج ہوگی، ڈاکٹر نے بتایا۔ آپریشن ہوگا؟ درید کسی خدشے کے تحت بولا تھا۔
نہیں، کیونکہ ان کی طبیعت بہت سنبھل چکی ہے اور دن بھی پورے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا، ڈاکٹر نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ سب نارمل ہے، آپ بس دعا کریں، ماں اور بچہ اللہ کے فضل سے دونوں ٹھیک ہیں، ڈاکٹر نے کہا تو دوریت نے شکر کا سانس خارج کیا تھا۔ آپ کو شاید کوئی ضروری بات کرنی تھی، دلاور خان نے گاڑی اسپتال کے پاس روکی تو آروش جو سارے راستے میں انتظار میں تھی ان کو کوئی بات نہ کرتا دیکھ کر خود ہی بات کی۔ ہاں مگر اب شاید وقت نہیں، تم گھر آ جاؤ گی تو بات ہو جائے گی، دلاور خان نے کہا۔ آپ اب بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں اگر آپ کو مناسب لگے تو، آروش نے کہا۔ مجھے آج پتہ چلا کہ یامان کو برین ٹیومر ہے، دلاور خان نے کہا تو آروش چپ سی ہو گئی تھی، وہ دلاور خان کے چہرے سے ان کی تکلیف کا بخوبی اندازہ لگا سکتی تھی۔ وہ آپ کو عزیز ہیں؟ آروش نے غور سے ان کا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ 17-18 سال کا تھا یامان جب وہ مجھے خون میں لت پت سڑک پہ نیم مردہ حالت میں ملا تھا، اس کے سینے میں 2 گولیاں ماری گئی تھیں، سر سے خون الگ سے بہہ رہا تھا۔ جب میں نے اس کو ایسی حالت میں دیکھا تو یہ سوچنے لگا کوئی ایک بچے کو اتنی بے رحمی سے کون مار سکتا ہے اور کیوں؟ دلاور خان کی بات پر آروش کا وجود لرزنے لگا تھا۔ آج پھر وہ واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا جس کو وہ بہت پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ میرے ڈرائیور نے کہا مجھ سے کہ اس کو اسپتال لے جانے کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ مر گیا ہوگا، مگر میرا دل مان نہیں رہا تھا۔ عجیب قسم کی ایک انسیت مجھے اس سے محسوس ہونے لگی۔ میں نے اس کی سانسیں چیک کی جو بہت مدھم چل رہی تھی۔ میری اس وقت اسلام آباد کی فلائٹ تھی۔ میں کبھی کراچی میں زیادہ عرصہ نہیں رہا تھا، اس بار بھی اپنے ایک شوٹ کی وجہ سے گیا تھا جہاں اتفاق سے مجھے یامان بھی ملا تھا۔ پھر جب ہم اسپتال پہنچے، یہ پولیس کیس ضرور بنتا مگر میری ایک پہچان تھی، ایک نام تھا۔ آپریشن شروع ہوا، 2 گولیاں نکال چکے تھے اور مجھ سے کہا اگر گولی مارنے والا کا نشانہ تھوڑا سا بھی پکا ہوتا تو ایک گولی سیدھا یامان کے دل میں لگتی۔ آروش کو گھٹن کا احساس ہونے لگا تھا۔ بے ساختہ اس نے اپنا نقاب اتارا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی دلاور خان کیوں اس کو یہ سب ایسے اچانک سے بتا رہے ہیں، مگر جو بھی تھا یہ حقیقت سن کر آروش کو ایک بار پھر سے اپنا آپ مجرم لگنے لگا تھا، کیونکہ اس نے بس یامان کو مار کھاتے دیکھا تھا۔ اس کے بعد یامان کن تکلیفوں سے گزرا وہ ان سب سے جان کر بھی انجان تھی، مگر اللہ کا شکر تھا گولی دل کے پاس تھی، دل پہ نہیں لگی تھی، ورنہ یامان آج زندہ نہ ہوتا۔ وہ گولیوں سے تو بچ گیا مگر جو اس کے سر پہ وار ہوا تھا اس نے یامان کے دماغ کی رگوں کو ڈیمیج کیا تھا۔ 1 سے 1.5 سال تک وہ کوما میں رہا تھا۔ جب ہوش آیا تو اپنے گھر جانے کی ضد کی، مگر تب وہ اس حالت میں نہیں تھا جو سفر کر پاتا۔ 1-2 ماہ تک میں نے اس کو ٹالا، پھر ہم کراچی سے لاہور سے اسلام آباد، پھر لاہور سے اسلام آباد آ گئے تھے۔ دوبارہ کراچی آ گئے تو ایک نئی خبر ہماری منتظر تھی۔ پتہ ہے کون سی بات؟ دلاور خان نے گردن موڑ کر آروش کو دیکھا جس کی رنگت فق تھی، اس کا وجود ہلکا سا کانپ رہا تھا۔ کیا؟ آروش نے ہمت جمع کر کے پوچھا۔ یامان کی ماں اس فانی دنیا سے چل بسی ہے، وجہ اپنے بیٹے کی جدائی تھی۔ کتنا بدنصیب بیٹا تھا نا، جو اپنی ماں کا چہرہ بھی نہ دیکھ پایا، نہ اپنی ماں کے جنازے کو کندھا دیا، اور کتنی بدنصیب وہ ماں تھی جو مرتے وقت اپنے بیٹے کو یاد کرتی رہی مگر اس سے نہ مل پائی۔ زیادہ تر والدین بیٹے کی خواہش اس وجہ سے کرتے ہیں تاکہ وہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، مگر یامان کی ایک غلطی نے اس کے اپنے والدین سے اسے دور کر دیا، وہ اپنے اصل سے چھوٹ گیا۔ دلاور خان گہری سانس بھر کر خاموش ہو گئے تھے، جبکہ آروش کے منہ سے ایک سسکی برآمد ہوئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی خود کو رونے سے باز نہیں رکھ پائی تھی۔ اس کو اپنا لو بیٹا، وہ مر رہا ہے، تم اس کو جینے کی امید تھما دو، دلاور خان نے اچانک کہا تو آروش بے یقین نظروں سے دلاور خان کو دیکھنے لگی جو سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یا آپ کیا بول رہے ہیں؟ آروش نے کہا۔ یامان نے مجھے بتا دیا ہے، وہ جس کو کالج لائف میں چاہتا تھا وہ تم ہو، دلاور خان نے بتایا۔ جو وہ مجھ سے چاہتا ہے وہ ناممکن ہے، آروش نے کہا۔ کیوں ناممکن ہے بیٹا؟ دلاور خان کو سمجھ نہیں آیا۔ بس ناممکن ہے اور مجھے ہاسپٹل جانا ہے، آروش اتنا کہتی نقاب پہننے لگی۔ سنگدلی کا مظاہرہ مت کرو آروش، وہ چاہتا ہے تمہیں، دلاور خان نے افسوس سے اس کو دیکھ کر کہا۔ پر میں ایسا کچھ نہیں چاہتی، آپ کے لیے منہ بولے بیٹے سے زیادہ اپنی بیٹی کے فیصلے کی اہمیت ہونی چاہیے۔ آروش اتنا کہہ کر گاڑی کا دروازہ کھول کر اسپتال کے اندر جانے لگی۔ یہ مجھے دیں، میں اس کو اپنی گود میں اٹھاؤں۔ شبانہ ابھی نہا کر باورچی خانے میں جانے کا ارادہ کیے ہوئے تھی،
جب اس کی نظر شازم پہ پڑی جو کلثوم بیگم کی گود میں تھا۔ یہ پکڑو میں بھی نماز پڑھ دوں۔ کلثوم بیگم شازم کو شبانہ کی گود میں دے کر بولی تو شازم اپنی آنکھیں بڑی بڑی کرتا شبانہ کو دیکھنے لگا جو اس کو تیکھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ سنا ہے تجھے سردی بڑی لگتی ہے۔ کلثوم بیگم کے جانے کے بعد شبانہ شازم کے اطراف لپٹے ہوئے کمبل کو کھول کر اس سے ہٹانے لگی تو جب کمبل سارا کھل گیا تو شازم اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ ہلانے لگا۔ بڑی جلدی تھی اس دنیا میں آنے کی۔ شبانہ اس کا چھوٹا سا ہاتھ پکڑ کر بولی تو شازم کا دوسرا چھوٹا سا ہاتھ اس کے کھلے ہوئے گیلے بالوں میں بری طرح سے الجھا تھا۔ شبانہ جو اس کو گھورنے میں مصروف تھی اپنے سر پہ کچھ کھچاؤ محسوس کر کے اس کی چیخ نکلی تھی۔ وہ شازم کا ہاتھ چھوڑ دی، اس کے دوسرے ہاتھ سے اپنے بال نکالنے لگی کیونکہ شازم کے ہاتھ کی مٹھی بند ہو گئی تھی۔ مٹھی کھولو اپنی۔ شبانہ اپنے سر میں اٹھتی ٹیسوں کو برداشت کرتی شازم سے ایسے بولی جیسے وہ اس کی بات سمجھ رہا ہو۔ وہ اپنا سر اس پہ جھکانے لگی تاکہ اس کی مٹھی آسانی سے کھول سکے، مگر ایسے میں شازم اپنا دوسرا ہاتھ اس کے چہرے پہ پھیرنے لگا تو شبانہ کی آنکھ کا نشانہ ہو گیا۔ شبانہ بری طرح سے پھنسی تھی۔ ماہی جو خود شازم کو لینے آئی تو اس کو ایسے دیکھا تو فوراً سے بھاگ کر شبانہ کے پاس آئی۔ یہ آپ نے کمبل کیوں اتارا ہے؟ یہ چھوٹا سا بچہ ہے، یہ تو خیال کرتی۔ ماہی شازم سے اسے لیتی فکر مندی سے بولی کچھ نہیں ہوتا اسے، میرے بال نوچے ہیں تمہارے بیٹے نے، شبانہ نے تیز آواز میں کہا تو ماہی ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی۔ شازم اب اتنا بڑا بھی نہیں ہوا جو کسی کے بال نوچے، آپ کو چاہیے تھا اپنے بال باندھ لیتی، ایسے میں کسی بچے کے ہاتھ میں بال اٹک تو جاتے ہیں نا۔ ماہی شازم کے گرد کمبل اڑا کر شبانہ کو جواب دینے لگی اس کو اپنے بستر پہ لٹایا کرو، میں نیچے نہ دیکھوں دوبارہ۔ شبانہ نے دونوں کو گھورا۔ سارا دن اپنے بستر اور بیبی کاٹ میں ہوتا ہے، اب تھوڑا کھلی فضا میں آیا تو آپ کو ناگوار لگ رہا ہے۔ ماہی کو اس کی بات بری لگی تو کہا یہ کھلی فضا نہ اپنے کمرے میں اس کو دیا کرو، یہاں دینے کی ضرورت نہیں، اللہ جانے میرے کتنے بال ٹوٹ گئے ہوں گے۔ شبانہ اس کی سخت لہجے میں سناتی اپنے بالوں کو دیکھ کر بڑبڑائی چلو مما کا شہزادہ اب سونے کا وقت ہو گیا ہے، ہم اپنے کمرے میں جائیں گے۔ ماہی شبانہ کو نظر انداز کرتی شازم کو پچکارنے لگی جو اس کو دیکھ رہا تھا۔ شبانہ بھی جلتی کڑتی باورچی خانے میں جانے لگی۔ آروش، شازل، درید اور فاریہ بیگم سب بیٹھے انتظار میں تھے کہ کب ڈاکٹر ان کو کوئی خوشخبری سناتی ہے۔ شہباز شاہ بھی آنے والے تھے مگر ان کو کوئی کام پڑ گیا تھا جس وجہ سے شہر نہ آ پائی، مگر آروش کو زیادہ تر توجہ دلاور خان کی باتوں کی طرف تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنا ذہن ان کی باتوں سے جھڑک نہیں پا رہی تھی۔ مبارک ہو بیٹی ہوئی ہے، ڈاکٹر نومولود بچے کو اپنی گود میں اٹھاتی باہر آ کر ان سب سے مسکرا کر بولی تو سب خدا کا شکر ادا کر کے اٹھ کھڑے ہوئے مجھے دیں۔ دوری تیر کی تیزی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھ کر اس سے بچی لی جس کی آنکھیں بند تھیں۔ بڑی خاموشی سے آئی ہے، شازم تو رو کر پیدا ہوا تھا۔ شازم بچی کو دیکھ کر بولا تو فاریہ بیگم نے اس کو گھورا۔ ان سب سے بے نیاز درید بچی کے چہرے پہ اپنا شفقت بھرا لمس چھوڑ رہا تھا۔ حریم کیسی ہے؟ آروش نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ شی از فائن، تھوڑی دیر تک آپ ان سے مل سکتے ہیں، ڈاکٹر نے بتایا۔ بہت پیاری ہے ماشاءاللہ، لائک پرنسس۔ شازل بچی کو درید کی گود سے لے کر اپنی باہوں میں اٹھا کر بولا مجھے بھی دے دو، آروش نے کہا تو شازل نے اس کو زبان دکھائی جس پر آروش نے معصوم سی شکل بنائی۔ درید نے بچی آروش کو دی۔ ہمیں یقین نہیں آ رہا یہ ہماری بچی ہے، حریم بچی کو دیکھتی عجیب کیفیت میں بولی، اس کی آنکھوں میں خوشی کے مارے آنسو آ گئے تھے۔ یقین کر لو بچے، فاریہ بیگم نے مسکرا کر کہا جبکہ آروش نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ نام سوچا ہے کوئی؟ آروش نے پوچھا۔ خورم، حریم اتنا بتا کر بچی کا ماتھا چومنے لگی۔ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے، فاریہ بیگم اور آروش ایک ساتھ بولی تھی۔ لالا آپ حریم سے ملنے نہیں جائیں گے؟ شازل نے درید سے پوچھا جو خاموش کھڑا تھا۔ میں اب اس سے نکاح کے دن ملنے جاؤں گا، میں نہیں چاہتا وہ مجھے دیکھ کر کچھ برا فیل کرے، درید ہلکی مسکراہٹ سے بولا تھا۔ وہ برا فیل کیوں کرے گی؟ آپ کو جانا چاہیے، اور کیا وہ آپ سے نکاح کرے گی؟ آئی مین جو اس کے ساتھ ہوا ہے، شازل ہچکچاہٹ سے بولا تھا۔ اس کو راضی ہونا پڑے گا، میں اس کو راضی کر لوں گا، جانتا ہوں غصہ ہوگی مگر پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، درید کا لہجہ پر امید تھا۔ ہوپ سو، شازل بس یہی بول پایا تھا۔ یمان کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ابھی تو اس نے بہت ساری خوشیاں دیکھنی تھی۔ دلاور خان نے زوبیہ بیگم کو یمان کے برین ٹیومر کا بتایا تو انہوں نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ وہ چاروں بھی اپنی جگہ پریشان ہو گئی تھیں۔
مجھے تو شروع سے ہی شک ہو گیا تھا کہ آروش اور یمان کا کوئی نہ کوئی سین ضرور ہے، نور نے کہا۔ مجھے تو حیرت اس بات پہ ہے کہ ہم نے یہ بات محسوس کیوں نہیں کی کہ جب سے یہاں آروش آئی ہے تب سے یمان میں خاصا بدلاؤ آیا تھا۔ زوبیہ بیگم نے کہا، ڈیڈ آپ آروش سے بولیں وہ یمان کے لیے راضی ہو جائے، اب کیا اس کی جان لے کر رہے گی؟ زرگل نے دلاور خان سے کہا۔ زوبیہ بیگم نے ان کو ٹوکا، نو موم اٹس ٹو مچ ناؤ۔ آروش آخر چاہتی کیا ہے؟ چلو مان لیا پہلے ذات پات کا مسئلہ تھا، گھر والے نہیں مانے، وٹ ایور جو کچھ بھی تھا، مگر اب تو ایسا نہیں نا، کچھ آپ فادر ہیں اس کے ایسا چاہتے ہیں کہ یمان اور اس کا نکاح ہو جائے تو آروش کو کیا مسئلہ ہے؟ یمان میں کس چیز کی کمی ہے؟ ویل مینرڈ ہے، ویل ایجوکیٹڈ، گڈ لکنگ، ہینڈسم، اور سب سے بڑی بات اس کو چاہتا ہے۔ آروش کیوں اپنی بات پہ وزد ہے؟ ظرفشاہ سنجیدگی سے بولی، میں آروش کو راضی کر لوں گا، اس کی بیجا ضد پہ میں یمان کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا۔ دلاور خان گہری سانس بھر کر بولے، یس ڈیڈ یو کین ڈو اٹ۔ زردور نے بھی کہا تو انہوں نے ہنکارا بھرا، پر ڈیڈ یمان پہلے آپریشن کیوں نہیں کرواتا، نکاح کیوں چاہتا ہے؟ زرگل پرسوچ لہجے میں بولی، پتہ نہیں۔ دلاور خان نے لا علمی کا مظاہرہ کیا۔ کچھ دن بعد، آپ اتنا جلدی جا رہی ہیں؟ شازم کی باری پہ تو پورا ایک ماہ تھی، اور اب ہماری حرم کی باری پہ بمشکل ایک ہفتہ رہی ہیں۔ حریم نے شکوہ کناں لہجے میں آروش سے کہا، جو بیڈ پہ لیڈی حرم کے ساتھ مصروف تھی۔ میرا بس چلے تو میں یہاں سے کہیں نہ جاؤں، مگر دلاور بابا نے کہا ہے مجھے جانا پڑے گا۔ آروش نے گہری سانس بھر کر کہا تھا، پھر کب آئیں گی؟ حریم نے اداسی سے پوچھا۔ انشاءاللہ جلد، آروش نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، حریم بس یہی بولی تھی۔ تم حرم کو بیبی کاٹ میں ڈالو، میں آتی ہوں۔ آروش بیڈ سے اٹھ کر حریم سے بولی، ایک تو یہ سوتی بہت ہے۔ حریم منہ بنا کر حرم کو دیکھ کر بولی، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر کہو گی یہ سوتی کیوں نہیں، کیونکہ اکثر بچے رات کے وقت ہی تنگ کرتے ہیں اپنی ماں کو۔ آروش اس کی بات پہ نفی میں سر ہلا کر بولی تو حریم ہنس کر حرم کو اپنی گود میں اٹھانے لگی۔ جبکہ آروش کمرے سے باہر آئی تو اس کا سامنا درید سے ہوا، جس کے ہاتھوں میں ایک شاپنگ بیگ تھا۔ لالا یہ؟ آروش نے سوالیہ نظروں سے درید کو دیکھا۔ اب تو ہمارا نکاح ہو سکتا ہے نا، تم نے ایک بار خود بتایا تھا۔ حریم یہ بات جانتی ہے کہ میں نے تابش کا قتل کیا تھا، درید نے سنجیدگی سے بولا۔ پر اب آپ نکاح میں جلد بازی کر رہے ہیں۔ آروش پریشان ہوئی، یہ جلد بازی نہیں ہے حریم، ایسے مجھے کبھی حرم کے پاس نہیں جانے دے گی۔ دوسرا، وہ حرم کی اکیلی پرورش نہیں کر سکتی، وہ خود بھی چھوٹی ہے، اور مجھے یہ بتاؤ تم ایک ہفتے سے یہاں ہو، تم نے حرم کو میرے پاس دیکھا؟ درید سنجیدگی سے کہتا، آخر میں اپنی سوالیہ نظریں اس پہ ٹکائیں۔ نہیں لالا، آروش نے نظریں چرائی، وہ جان بوجھ کر حرم کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہے، پر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ درید اڈل انداز میں بولا، آپ کو لگتا ہے وہ مان جائے گی؟ آروش نے جھجک کر پوچھا، اس کو ماننا ہوگا، کیا میری ایک غلطی کی وجہ سے خود کو ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور کر پائے گی؟ میں تو اس بات پہ حیران ہوتا ہوں، جہاں پہلے مجھ سے بات کیے بغیر اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، یہ 2 سال اس نے بنا مجھ سے کوئی بات کیے، بنا کوئی شکوہ شکایت کیے کیسے گزارے ہیں؟ درید اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر کر پریشانی سے بولا، آپ جائیں حریم کے پاس، وہ بولے یا نہ بولے، مگر سب جانتے ہیں وہ آپ سے پیار کرتی ہے، آپ کو یاد کرتی ہے، بس خود کو ایک خول میں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ آروش نے گہری سانس بھر کر کہا، مجھے حریم کو اس کے خول سے باہر نکالنا ہے۔ درید فوراً سے بولا تو آروش مسکرا کر سائڈ پہ ہو گئی، جس پر درید اس کے سر پر ہاتھ پھیرتا حریم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ درید نے حریم کے کمرے کا دروازہ کھولا تو حریم کی پشت دکھائی دی۔ حریم نے دروازہ کھلنے پہ بے خیالی میں دروازے کی طرف دیکھا جہاں درید شاہ کھڑا تھا۔ آج اس کو اتنے وقت بعد دیکھ کر حریم نے اندر اپنے ہلچل محسوس کی تھی، جس کو وہ سرے سے نظر انداز کر گئی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ حریم حرم کو بیبی کاٹ میں لٹا کر درید کی جانب متوجہ ہو کر بولی تو درید جو غور سے حریم کا چہرہ دیکھ رہا تھا، اس کی آواز پہ ہوش میں آیا، اور وہ درید کو حریم پہلے سے زیادہ کمزور لگی تھی۔ یہ کپڑے ہیں، پہن کر جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ درید ہاتھ میں پکڑا بیگ بیڈ پہ رکھ کر اس سے بولا، ہم کس لیے تیار ہوئیں؟
حریم ناسمجھی سے اس کو دیکھنے لگی. کپڑے چینج کر آؤ پھر بتاتا ہوں. درید نے اس کی طرف دیکھ کر جواب دیا, ہمیں کچھ نہیں کرنا اور آپ اپنا بیگ لے کر جائیں یہاں سے. حریم نے سنجیدگی سے کہا, ہمارا نکاح ہے آج شام, اس لیے فوراً سے کپڑے تبدیل کر کے آؤ. درید کی بات اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھی. ایک پل کے لیے حریم کی سانس ساکن ہوئی تھی. درید کی بات میں کا کیا مذاق ہے یہ؟ حریم کی زبان لڑکھا گئی تھی. مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں. درید نے کہا, آپ سے نکاح کرنے سے اچھا ہم خودکشی کریں. حریم سر جھٹک کر بولی, فضول مت بولو حریم. درید دھاڑا, آہستہ بات کریں, ہماری بچی سو رہی ہے. حریم جلدی سے حرم کو دیکھ کر درید سے بولی, ہماری بچی؟ درید اس کی طرف معنی خیز نظروں سے دیکھ کر اس کا لفظ اچک کر بولا تو حریم بری طرح سے سٹپٹائی تھی. اس کو کہاں عادت تھی درید کی ایسی دولہانہ نظروں کی؟ ہماری اور تاب, اس سے آگے ایک لفظ مت بولنا حریم, ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. حریم کچھ کہنے والی تھی جب درید ایک جست میں اس تک پہنچ کر وارن کرنے لگا, آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں, ہو بھی نہیں سکتا. آپ سے نکاح نہیں کرنا ہمیں, اس لیے چلے جائیں یہاں سے. حریم رخ موڑ کر بولی, سوچ لو حریم, اگر تم نے انکار کیا تو اس صورت میں تم کبھی حرم کا چہرہ نہیں دیکھ پاؤ گی. میں اس کو تم سے دور لے کر چلا جاؤں گا. درید سخت لہجے میں بولا تو حریم گردن موڑ کر بے یقین نظروں سے درید کو دیکھنے لگی جو اس کے سامنے کھڑا اس کی بیٹی کے بارے میں ایسے بول رہا تھا. آپ کا ایسا کوئی حق نہیں, اور خبردار جو ایسا سوچا بھی تو. حریم نے وارن کیا, جبکہ درید ایک نظر اس پر ڈال کر کاٹ میں لیٹی حرم کو اٹھا کر باہوں میں بھرا تو حریم کا دل خوف کے احساس سے دھڑک اٹھا. درلا پلیز حرم مجھے واپس دیں, آپ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ حریم نے درید کو حرم لے کر کمرے سے باہر جاتا دیکھا تو تیزی سے اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی. درید کے لب درلا لفظ پہ گہری مسکراہٹ میں ڈھلے. آج اتنے عرصے بعد اس نے اپنے لیے حریم سے یہ لفظ سنا تھا جو اس کو پرسکون کر گیا تھا. اس نے نرمی سے حرم کو بیڈ پہ لٹا کر اس کا ماتھا چوما, پھر حریم کے روبرو آیا جو سہمی ہوئی نظروں سے اس کو دیکھ رہی تھی. اچھا لگا مجھے درلا سن کر, پر اب تمہیں چاہیے درلا سے لا ہٹا کر بس در پر آ جاؤ, اور میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتا تھا, بس نکاح کے لیے تیار ہو جاؤ. درید نے نرمی سے اس کو دیکھ کر کہا, ہم نہیں کرنا چاہتے. ٹھیک ہے پھر حرم کو بھول جاؤ, میں اس کو پال لوں گا جیسے میرے لیے مشکل نہیں کیونکہ تم بھی حرم جتنی تھی. جب پھپھو جان نے تمہارا وجود میرے حوالے کیا تھا تب تو میں چھوٹا تھا, پھر بھی تمہارا خیال رکھ لیا کرتا تھا. اب تو میرے لیے یہ بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. حریم دوبارہ سے انکار کرنے والی تھی جب درید حرم کو ایک بار پھر اٹھانے کے لیے جھکا. نہیں پلیز نہیں.